مصر کے صدر الفتح السیسی نے 2015 میں مصر کے موجودہ دارالحکومت قاہرہ سے 45 کلومیٹر دور مشرق میں نیا کیپٹل بنانے کی منظوری دی۔ جب اس نئے شہر کی منظوری دی گئی تھی اس وقت اس کی مجموعی لاگت 45 بلین ڈالر بتائی گئی تھی اور اس سٹی کی تعمیر 2022 تک مکمل ہونا تھی۔ اس شہر کی تعمیر کا مقصد موجودہ کیپٹل سٹی قاہرہ سے اپنے تمام تر سرکاری دفاتر کو نئے کیپٹل سٹی میں منتقل کرنا تھا اور آج تقریباً 10 سے زیادہ منسٹریز کے دفاتر اس شہر میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مصری دارالحکومت قاہرہ میں بڑھتی آبادی کے پیش نظر اس شہر کو آباد کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق قاہرہ میں تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آباد ہیں، جو مصر کی کل آبادی کا 20% بنتا ہے۔ قاہرہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر بڑا شہر ہے۔ گنجان آباد شہر ہونے کی وجہ سے مصری حکومت کو ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مشکلات پیش آتی تھیں، جس کی وجہ سے حکومت نے کیپٹل سٹی کو قاہرہ سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نئے شہر کو فی الحال نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل کا نام دیا گیا ہے۔ 700 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس شہر میں تقریباً 62 ملین لوگوں کے علاوہ مصری حکومت کے تمام سرکاری دفاتر، پارلیمنٹ اور صدر کے لیے ایک محل بنایا جا رہا ہے، جو 21ویں صدی کی دنیا میں نئی بننے والی سب سے بڑی بستی ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت 550 ایکڑ رقبے پر مشتمل ایک گورنمنٹ ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے، جس میں 34 مصری وزارتوں کے علاوہ سینٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ بھی شامل ہے۔ یہ نیا ڈسٹرکٹ واشنگٹن ڈی سی میں موجود نیشنل مال سے تقریباً 80% بڑا ہے، جس میں کئی شاندار عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ 2021 میں تیار کیا گیا فلیگ پول دنیا کا سب سے اونچا فلیگ پول ہے، جس کا نام قاہرہ فلیگ پول رکھا گیا ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 27 میٹر یا 680 فٹ ہے، جو واشنگٹن میں موجود ایک یادگار عمارت سے کافی زیادہ اونچا ہے۔ اس وسیع و عریض گورنمنٹ ڈسٹرکٹ میں 2 باسکٹ بال کورٹس بنائے گئے ہیں۔ اس ڈسٹرکٹ کے شمال میں پریزیڈنشل پیلس کمپلیکس بنایا گیا ہے۔ یہ پریزیڈنشل پیلس تقریباً 50,000 مربع میٹر رقبے پر بنایا گیا ہے، جس میں صرف صدر کی رہائش ہوگی، اور یہ پیلس امریکی صدر کے رہائش گاہ وائٹ ہاؤس سے تقریباً 10 گنا بڑا ہے۔ اس محل کی جو تصاویر لیک ہوئی ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس محل میں ایک وسیع و عریض شاندار ہال ہے، جو صدیوں سے دنیا پر حکومت کرنے والے اسلامی سلطنتوں کے شاندار محلات کی عکاسی کرتا ہے، اور اس محل کو سونے سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس محل کے چاروں اطراف تقریباً 2 مربع سے زیادہ کے رقبے پر باغات موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف صدارتی محل کی تعمیر پر مصری حکومت نے تقریباً 3 بلین ڈالر خرچ کر دیے ہیں۔ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے جنوب میں ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ اس عظیم الشان گرینڈ ماسک کا افتتاح لاسٹ ایئر 2023 میں کیا گیا ہے۔ 2,50,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی یہ الفتح العلیم ماسک قدیم مصری اسلامی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت میں 1,31,000 سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ الفتح العلیم ماسک نہ صرف افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے بلکہ سعودی عرب کی مکہ اور مدینہ میں موجود مقدس مساجد کے بعد دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ اس گرینڈ ماسک میں لگایا گیا فانوس دنیا کا سب سے بھاری اور سب سے بڑا فانوس ہے، جس کی قیمت 53,000 پاؤنڈ، وزن 24,000 کلو گرام اور لمبائی تقریباً 72 فٹ یا 22 میٹر ہے۔ تاہم یہ اکیلا میگا پروجیکٹ نہیں جو نئے مصری دارالحکومت میں بنایا جا رہا ہے۔ مصری آبادی کا 90% سنی مسلم اور 10% آرتھوڈاکس عیسائی ہیں۔ مصری حکومت نے دونوں مذہبی برادریوں کے درمیان امن، مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ایک چرچ بھی بنایا ہے، جو مشرق وسطی کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ اس چرچ کو نیٹیوٹی آف کرسٹ کیتھیڈرل کا نام دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے مغرب میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے، جس میں کچھ عمارتیں تیار بھی ہو چکی ہیں۔ ان مکمل ہونے والی بلڈنگز میں فیمس آئیکونک ٹاور بھی شامل ہے۔ 1293 فٹ اونچا یہ ٹاور افریقہ کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ 79 فلور آئیکونک ٹاور چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن نے بنایا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مصری حکومت دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنا رہی ہے، جسے اوبلیسکو کیپٹل ٹاور کا نام دیا گیا ہے، اور اس کی کنسٹرکشن اسی سال 2024 میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس ٹاور کے 2030 تک مکمل ہونے کا ہدف رکھا گیا ہے، اور اگر یہ ٹاور اپنے مقررہ تاریخ تک مکمل ہو گیا تو 1000 میٹر لمبا اوبلیسکو کیپٹل ٹاور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی۔ اوبلیسکو ٹاور کا تخمینہ 3.2 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ نیو کیپٹل سٹی میں کھیلوں کے لیے ایک سپورٹس کمپلیکس بنانا بھی اس منصوبے کا حصہ ہے، جس میں اولمپکس ایونٹس کی میزبانی کے لیے اولمپک سٹی
सिटी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जो फ्यूचर में ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स की मेजबानी कर सके। इस कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जाएगा जो 94,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश के साथ अफ्रीका का दूसरा और दुनिया का 8वां बड़ा फुटबॉल स्टेडियम होगा। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के जनूब मगरिब में मेन डिस्ट्रिक्ट से चंद किलोमीटर दूर मिस्री फौज का हेडक्वार्टर बनाया गया है जिसे ऑक्टागोन का नाम दिया गया है। मिस्री फौजी हेडक्वार्टर का रकबा 22,000 एकड़ है जो किसी भी मुल्क के दिफाई हेडक्वार्टर में सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मिस्री मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑक्टागोन अमेरिकी मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन से तकरीबन 8 गुना बड़ा है। इस सिटी का सेंट्रल पार्क जिसे ग्रीन रिवर पार्क का नाम दिया गया है ये भी अमेरिका के न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से बड़ा है जिसकी लंबाई तकरीबन 35 किलोमीटर है। इसके अलावा 8 के करीब रिहायशी ब्लॉक्स, मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के लिए जगह, आर्ट्स एंड कल्चर सिटी, बैंक्स मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन के लिए एक एक्सपो सिटी और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना इस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2015 में जब इस मंसूबे को शुरू किया गया था इस वक्त इस सिटी का कुल तखमीना $45 बिलियन लगाया गया था और इसे 2022 में मुकम्मल करना था, लेकिन 2024 तक सिर्फ चंद फीसद हिस्सा ही मुकम्मल हो सका है और मिस्री हुकूमत इस न्यू सिटी पर तकरीबन $58 बिलियन खर्च कर चुकी है। और आज मिस्र में महंगाई और गुर्बत में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। मिस्री आबादी का 1/3 1/3 पॉपुलेशन गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है और दूसरी तरफ हुक्मरान अरबों डॉलर इस न्यू सिटी पर उड़ा रहे हैं। माशी बहरान की वजह से मिस्री लोग बहुत ज्यादा महंगी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसकी वजह से मिस्री लोगों में खासी बेचैनी पाई जाती है और आज ये न्यू कैपिटल सिटी मिस्र के दिवालिये का बाइस बनता जा रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।